بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں رچائے اور بسائے۔ یہ وہ واحد کتاب اللہ ہے کہ جس میں الحمدو کے الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک ایک حرف زبر زیر اللہ نے ایسی حفاظت کا نظم کیا ہے، اور فرمایا قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ساری دنیا میں قرآن کریم جو ہے پڑھا جا رہا ہے۔ بعض دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ قرآن کریم میں عربی کے کلمات ڈال دیے، تباہ کی، لیکن پروردگار عالم نے اپنے ذمے حفاظت لی ہے۔ 7 سال کا بچہ اور بچی قرآن کریم کا حافظ بن کر اس قرآن کریم پر پہرا دے رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں آج روایت سنیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی سفارش کے لیے اس کی سفارش اس کے گھر والوں میں ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہو چکی تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، فائدہ اس حدیث میں حفظ کرنے کی فضیلت پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب سے زیادہ قریب کے علاقے والے ماں باپ ہیں، تو یہ سفارش بخشی کی ماں باپ کے لیے یقینی ہے۔ تو اس سے اپنی اولاد کو حافظ بنانے کی فضیلت کس درجے کی ثابت ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو پانی پہنچ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو صاف کرنے والی چیز ایک موت کا زیادہ دھیان، موت کا مراقبہ۔ ایک دن جانا ہے، ہر روز ہمارا قدم قبر کی طرف جا رہا ہے، اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ ایک موت کا زیادہ دھیان رکھیں، اور دوسرا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، موٹے موٹے دبیر پردے آ گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے پردے دور فرما دیں گے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔